کیا آپ جانتے ہیں کہ مکے کے سب سے بڑے دشمن اسلام کا بیٹا کیسے اسلام کا وہ شیر بنا جس نے اکیلے رومیوں کی 2 لاکھ کی فوج کے چھکے چھڑا دیے؟ جی، حضرت اکرمہ بن ابو جہل ایک مشہور صحابی رسول تھے۔ وہ مکے کے کٹر دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے تھے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کا قبول اسلام ایک انتہائی جذباتی اور تاریخی واقعہ ہے جو ان کی زوجہ کی کوششوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال حسن سلوک کا نتیجہ تھا۔ فتح مکہ 8 ہجری کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو اکرمہ اپنی سابقہ دشمنی اور جرائم کے خوف سے مکے سے بھاگ کر یمن کی طرف نکل پڑا تاکہ وہاں سے کشتی کے ذریعے حبشہ چلے جائیں۔ ان کی زوجہ ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے میں مسلمان ہو چکی تھیں۔ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اکرمہ کے لیے امان مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے اکرمہ کو امان دے دی۔ ام حکیم اپنے ایک غلام کے ساتھ اکرمہ کو ڈھونڈنے نکلیں۔ وہ ساحل سمندر پر اس وقت پہنچی جب اکرمہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ انہوں نے اکرمہ کو پکارا اور کہا، اے چچا زاد، میں دنیا کے سب سے بہترین، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے سخی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آ رہی ہوں۔ میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے، اس لیے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اکرمہ کی مکے واپسی کی خبر جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اکرمہ بن ابو جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہا ہے۔ اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مردے کو گالی دینے سے زندہ کو تکلیف پہنچتی ہے اور مردے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب اکرمہ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ چادر مبارکہ کے بغیر ہی ان کی طرف لپکے۔ اکرمہ نے سامنے بیٹھ کر پوچھا، یا محمد، ام حکیم کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے، تم محفوظ ہو، دھتکارے ہوئے نہیں ہو۔ اکرمہ نے اس وقت کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام لانے کے بعد بارگاہ الہی میں عہد کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میں نے اسلام کی راہ روکنے کے لیے جتنے مال خرچ کیے تھے اس سے دگنا اب اسلام کی سر بلندی کے لیے خرچ کروں گا، اور جتنی لڑائیاں میں نے اسلام کے خلاف لڑی اس سے دگنی اب اسلام کے دفاع میں لڑوں گا۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اس عہد کو سچے دل سے نبھایا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ وہ اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان اور مال کی بازی لگا دیں گے۔ انہوں نے فتنہ ارتداد یعنی جھوٹے نبیوں اور باغیوں کے خلاف جنگوں اور رومی سلطنت کے خلاف مارکوں میں لازوال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب مختلف علاقوں میں لوگوں نے اسلام سے پھرنا یعنی مرتد ہونا شروع کر دیا اور جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکری پرچم تیار کیے۔ ان میں سے ایک اہم پرچم حضرت اکرمہ کو سونپا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اکرمہ کو یمامہ کے جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں سخت مقابلہ کیا اور بعد میں حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے ساتھ مل کر مسلمہ کا خاتمہ کیا۔ یمامہ کے بعد حضرت اکرمہ کو امان اور مہرہ یمن کے قریبی علاقہ ہے کہ باغیوں کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے وہاں کے مرتدین کو شکست دی اور ان علاقوں میں دوبارہ اسلامی نظام نافذ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یمن کے علاقے حضرموت میں کندہ قبیلے کی بغاوت کو ختم کرنے میں حضرت مہاجر بن ابی امیہ کی مدد کی اور فتنہ ارتداد کا مکمل خاتمہ کیا۔ حضرت اکرمہ کی زندگی کا سب سے سنہرا اور آخری باب رومی سلطنت کے خلاف جنگ یرموک ہے۔ اس جنگ میں مسلم لشکر کی تعداد تقریباً
40,000 تھی، جبکہ رومیوں کا لشکر 2 لاکھ سے زیادہ تھا اور مسلمان شدید دباؤ میں تھے۔ جب جنگ کے ایک مرحلے پر رومیوں کا دباؤ بہت بڑھ گیا اور مسلم صفیں اکھڑنے لگیں تو حضرت اکرمہ نے پکار کر کہا، میں نے ہر معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑی، تو کیا آج میں رومیوں کے خوف سے بھاگ جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے بلند آواز میں کہا، کون ہے جو میرے ساتھ موت پر بیعت کرتا ہے؟ ان کی اس پکار پر ان کے چچا حارث بن ہشام، زرار بن ازور اور 400 نامور مسلم مجاہدین نے موت کی بیعت کی، یعنی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے جان چلی جائے۔ اس دستے نے رومیوں کے دل پر ایسا خوفناک حملہ کیا کہ جنگ کا رخ بدل گیا۔ حضرت اکرمہ اور ان کا دستہ رومیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکل گیا۔ وہ اس بہادری سے لڑے کہ رومی فوج کے قدم اکھڑ گئے، لیکن اکرمہ خود شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ جنگ کے اختتام پر حضرت اکرمہ، ان کے چچا حارث بن ہشام اور ایک اور مجاہد عیاش بن ابی ربیعہ شدید زخمی حالت میں ایک دوسرے کے قریب پڑے تڑپ رہے تھے۔ جب ایک صحابی پانی لے کر حارث کے پاس پہنچے تو انہوں نے اکرمہ کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ جب پانی اکرمہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے عیاش کی طرف اشارہ کیا کہ وہ زیادہ پیاسے ہیں، لیکن جب پانی عیاش تک پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ پانی والا واپس اکرمہ اور حارث کے پاس آیا تو وہ دونوں بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ حضرت اکرمہ نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود اسلام کو ایک ایسی فتح دلائی جس نے شام میں رومی سلطنت کی کمر توڑ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کی شجاعت کو یاد کر کے رشک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماضی جیسا بھی ہو، انسان چاہے تو اپنا مستقبل سنہرا بنا سکتا ہے۔ آپ کو ان کی زندگی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔